وزیر داخلہ بختر بند گاڑی کے ذریعے اسمبلی کا مین گیٹ جو ہے وہ توڑتا ہے. سامنے اسمبلی ممبران تھے عبدالواحد صدیقی, بابو رحیم مینگل اور شکیلہ بی بی جو خاتون ہیں. تینوں کو زخمی کر دیتے ہیں, شیلنگ کرتے ہیں, اسمبلی کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. یہ جمہوریت ہے. یہ ہم سکھانے آئے ہیں قوم کو. کل جو بلوچستان اسمبلی میں واقعات ہوئے ہیں اس پر پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کو بہت سے خدشات ہیں, کیونکہ یہ واقعہ صرف بلوچستان اسمبلی تک محدود نہیں ہے. وہاں پر جو پولیس کا ایکشن ہوا, جس طرح اسمبلی کا گیٹ توڑا گیا, جس طرح اپوزیشن کے ممبران کو مارا گیا, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہر روز نئی مثالیں بن رہی ہیں. جو قومی اسمبلی کے اندر 3 دن دنگل رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور دنگل کرانے والے کون تھے؟ حکومت کے ممبران اور وزراء اسپیکر کی قیادت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے, یہ بات اصل میں ملک میں جمہوریت پر وار ہے. یہ ان لوگوں کا وار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں پارلیمانی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, صدارتی نظام ہونا چاہیے. ہم نے صدارتی نظام میں آدھا ملک کھویا ہے. پاکستان صدارتی نظام کو متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو چلانے کا واحد راستہ 73 کے آئین کے اندر دیے ہوئے جو متفقہ آئین تھا پارلیمانی نظام کے اندر ہے. ہم آج اس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اور کل کے بلوچستان اسمبلی کے واقعات کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں, بلکہ چیف منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ جو راستہ وہ بنا کر اسمبلی کے اندر داخل ہوئے تھے اسی راستے سے گھر واپس جائیں, کیونکہ عوام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. عوام میں مقبولیت بھی کھو چکے ہیں, عوام کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں. ہمارے پارلیمانی تاریخ میں بلوچستان اسمبلی میں کل کا جو واقعہ ہے وہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا, کیونکہ حکومت نے یہاں مرکز میں بھی اسی طرح کی حرکتیں کی. 3 دن تک اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف کو اپنی تقریر بجٹ پر مکمل ہونے نہیں دی. حالانکہ حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ماحول سازگار بنائیں, وہ سب کو لے کر چلیں, کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ کریں کہ جس سے ماحول خراب ہو, جس سے پارلیمنٹ کے اندر بدمزگی ہو. مگر عمرانی حکومت یہ واحد حکومت ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر حالات کو سازگار بنانے کے بجائے خراب کر دیتی ہے. اور اسی طرح جو گالم گلوچ ہوئی قومی اسمبلی میں, اس کے اثرات بلوچستان تک پہنچے. یہ ہم سکھانے آئے ہیں قوم کو, قوم کے مسائل حل کرنے.
ایک جمہوری طریقے سے اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی تھی، انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیا، اور اسی طرح 3 دن سے وہاں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ صوبائی حکومت ہمارے تحفظات دور کریں۔ تحفظات دور کرنے کے بجائے بختر بند گاڑی بیٹھے ہوئے لوگوں پہ چڑھا دیا، دروازے توڑے اور اپوزیشن کے ممبران کو اسمبلی کے اندر داخل ہونے سے روکا، اور تنہا ایک آدمی نے بجٹ پڑھ کے سنایا، اور یہ ہو گیا بلوچستان کا بجٹ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو وفاقی حکومت یا اس کے ماتحت جو حکومتیں ہیں، جس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے، اس سے جمہوری اقدار کو نقصان پہنچ رہا ہے، دنیا میں مذاق ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کل جو کارروائی بلوچستان اسمبلی کے ممبران کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، خواتین تک زخمی ہوئی، اور قومی اسمبلی میں بھی جو کچھ ہوتا رہا پوری دنیا نے دیکھی، لہذا ہم انشاءاللہ سینٹ میں بھی تحریک لائیں گے اور قومی اسمبلی میں بھی، اور ان واقعات پر روشنی ڈالیں گے، لیکن مجموعی طور پر قومی اسمبلی میں جو صورتحال بنی یا بلوچستان کی اسمبلی کی جو صورتحال بنی، ہم اس قسم کی رویے کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور پی ڈی ایم کی طرف سے انشاءاللہ العظیم اس قسم کے ہتھ کنڈوں کا جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔